सलूट यू। हम पंजाब पुलिस को सलूट कहते हैं और वेलकम कहते हैं। और पंजाब पुलिस तो वैसे ही मेरे चान है, मेरे मक्खन है, मेरी मलाई है और पूरे पाकिस्तान की शान है। और पंजाब पुलिस के बच्चों ने कुर्बानियाँ देकर आज पंजाब को हरा भरा रखा हुआ है, खुशहाल रखा हुआ है। हम सलूट कहते हैं अपने सर को। आप जितने बच्चे हैं ना, ये हमारे मेहमानों की इज्जत अफजाई एक तरीके से करते हैं तो आपकी क्लैपिंग कम है। मैं आपको अब दोबारा ये कहने लगा, पता क्यों? ये वो आदमी आया है जिसने अपना मुस्तकबिल आपके ऊपर लगा दिया, अपने बच्चों को छोड़कर ईद पे भी आपकी ड्यूटी करते हैं। और अभी मुझे आवाज उस तरह की नहीं आई जुनून वाली। ये वो आदमी बैठा है इकबाल स्टेडियम में, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ये तो अपने बच्चों को छोड़कर आपकी नाबजी रखवाली करते हैं और आप खेलते हैं। ये जागते हैं तो आप सोते हैं। जिस दिन ये सोगे आप नहीं जागेंगे, क्योंकि ये जागते हैं तो हम सोते हैं। मैं भी इनको लाइक करता हूं, आप भी करें और सुने। ये पंजाब पुलिस के बारे में आप जो कहते रहते हैं, ये पुलिस क्या करती है? चले बिल्ला दियां लैना लाउनियां होण ते पुलिस लाउंदी है। लैन च खड़े कर देने कि नहीं करते? किसी का हक दिलाते हैं तो ये दिलाते, इलेक्शन च वोट पवाने होण ते पुलिस पवांदी है। किते मास्टर लड़पन ते पुलिस आउंदी है, किते डॉक्टर लड़पन ते पुलिस आउंदी है। चले हर जगह ते तुहाडी पुलिस आवे तां दे करदी की है? वो किते असैम्बली च MP MNA लड़पन ते पुलिस आउंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, मौलवी कौम सब तो सियाणी। जिथे मौलवी लड़न ਉੱਥੇ भी ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कि मौलवी जी ठंडे हो जाओ। मैं अपनी कसमें, मुझे आपने गौर किया होगा कि जितने भी कोई और आए हैं तो मैंने उनको देखा नहीं, मैं आप तकरीर कर रहा था, मगर ये मेरे चन्न आए हैं। फिर चन्न चढ़ता फिर सारा जग वेंदा, फिर मदनी क्यों ना वेखे मेरा चन्न आया है। मैं तो पाकिस्तान में हर बस्ती में पुलिस का मोराल ऊंचा कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जब भर्ती होते हैं तो इनका फेस वाइट होता है, जब रिटायर होते हैं तो ब्लैक होता है। ये अपने फेस की खूबसूरती भी आपके बच्चों के ऊपर कुर्बान कर जाते हैं। और मैं एक यहाँ बात जरूर करना चाहूंगा, सियाचिन में इस टाइम पाक फौज का जो दस्ता ड्यूटी दे रहा है ना, जो यूनिट, उनके लिए आपने जोरदार क्लैपिंग करनी की। इतनी बर्फ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जाकर वो आपकी हिफाजत के लिए ग्लेशियर की हिफाजत कर रहे हैं, सियाचिन की हिफाजत कर रहे हैं। वो पाक फौज के दस्ते की तनख्वाह भी डबल होनी चाहिए, उनके लॉस भी डबल होने चाहिए, क्योंकि वो उतनी बर्फ में जाकर इतना लिबास पहनकर हमारे लिए वहां जाग रहे, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। और ये जो पंजाब पुलिस है, मैं सलूट करता हूँ सारी कराम साहब को, आपने इनको दावत दी, अल्लाह इनकी हाजिरी कबूल फरमाए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, कायदे आजम लामा इकबाल, पाक फौज, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस। अभी आवाज ऊंची नहीं, पंजाब पुलिस। अपने जज्बों को फायर करो, अपने जज्बों को फायर कर, अपने कॉलेज के लिए ऊंची, अपने जज्बों को स्टाइल भी मारो ना, अपना स्टाइल भी मारो, अपने जज्बों को फायर कर, फायर करो मेरे चन्नों। ये था आपका नासिर मदनी जो आपके सामने कुछ गुजारिशात की हैं। अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन जो, अपने मुल्क से वफादार बन जो, अपने मुल्क से प्यार करो। और जहाँ से भी आपके मुल्क के इदारे की गाड़ी गुजरे, पुलिस की गुजरे, फौज की गुजरे, इनको सलूट किया करो। ये आपके लिए दिन रात जागते हैं। और खसूसी जो आपके असातिज़ा इकराम एस्पायर के इसके ओनर जो हैं,
जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई उनके लिए भी मैं आपसे क्लैपिंग कराऊंगा कि उन्होंने अपना सरमाया अपने मुल्क पे लगाकर आपको अच्छी बिल्डिंग दी है। अगर बाहर के मुल्क लगाते तो उनको उन्होंने नेशनैलिटी देनी थी, मगर पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान पे लगाकर आपको अच्छा फर्नीचर अच्छा कॉलेज दिया है, उनके लिए भी क्लैपिंग करें। आई सलूट यू सर नजर साहब, आई सलूट यू सर उमर नजर साहब, आई सलूट यू जनाब राव आमर साहब और जितने एस्पायरियन ग्रुप के जिन्होंने एस्पायर को इतना ऊपर लेकर गए। एस्पायर यूनिवर्सिटी मैदान में अब आ रही है, तो मैं दुआ करता हूँ सभी के लिए। आप कराएं अगली तकरीब, इधर मैं बैठा हूँ, इस तरह बच्चे बैठे रहेंगे, सर को दावत दें। हाँ मैं बैठा रहूँगा ना, ये बैठे रहेंगे फिर। बस ठीक है सर 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 प्लीज़ प्लीज़ टुट गया जरा मैं कर रही हूँ कर पर खच ली बस ठीक है साडा काम मुक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस्पायर कॉलेज में हैं और बहुत ही हसन अंदाज से मौलाना साहब जो है वो इरशाद फरमा रहे थे और सड़कों के ऊपर जिंदगियों को बचाने का जो मिशन है ये हम लिए फिर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना गोया कि पूरे इंसानियत को बचाना और इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। ये वो दर्द है जो हमारे दिलों में है। हम हर लम्हा ये सोच रहे होते हैं, सिटी ट्रैफिक हर लम्हा ये सोच रही होती है कि किस तरह से ये मुमकिन हो कि किसी भी सड़क पर किसी भी माँ के बेटे का, किसी भी माँ के लख्ते जिगर का खून ना बहे, वो अपने ख्वाब जो हैं वो अधूरे उसके ना रहें और वो अपने मिशन को पाए। इस मिशन में एस्पायर कॉलेज की अगर हम बात करें तो एस्पायर कॉलेज सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ हमेशा रहा, पेश रहा और जब भी हमने किसी अवेयरनेस सेमिनार और एक्टिविटी की बात की, पम्फलेट्स और कैंप्स की बात की, तो हमेशा हमें एस्पायर कॉलेज से खुशामदीद की आवाज़ आई। तो मैं समझता हूं कि आपके इदारे के लिए आपकी क्लैप्स होनी चाहिए। बेटा ये ज़हन में रखें कि जो कानून है वो हम सब के लिए बराबर है, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। उसमें किसी स्टूडेंट को, किसी टीचर को, किसी पुलिस वाले को, किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। और बेटा कानून ये कहता है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कानून के मुताबिक आप ड्राइव नहीं कर सकते और आपको ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस बनवाना है, आपको मोटरसाइकिल चलाने के लिए हेलमेट पहनना है, आपको मोटरसाइकिल पे 2 से ज़ायद लोगों को सवार नहीं करना है, आपको रोड के ऊपर जिगजैग नहीं करना, ओवर स्पीड नहीं करना और व्हीलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। और बेटा ये सब कुछ जब हम कर रहे होते हैं तो हम एक अच्छे खानदान, एक अच्छे इदारे और एक मुहज्जब शहरी का किरदार धारे होते हैं। जब आप बेटा व्हीलिंग करते हैं, जिगजैग करते हैं या कोई रैश ड्राइव करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो बेटा देखने वाले सोसाइटी का जो फीडबैक और रिस्पांस होता है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। सो बी केयरफुल, बी कॉन्शियस फॉर योर गुड सेल्फ, फॉर योर प्रीशियस लाइफ। और यही हमारा मिशन है। आप हमारे मिशन में किस हद तक हमारे साथ हैं, जरा भरपूर तालियां करके हमें बताएं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का एजुकेशन यूनिट, चूंकि हमारे चीफ साहब तशरीफ लाए हैं और चीफ साहब बहुत मसरूफ थे, और मैं बताता चलूं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का ये एक और बड़ा एजाज है कि हमारे जो कमांडर हैं वो ना सिर्फ एमफिल क्रिमिनोलॉजी हैं, LLB हैं, लॉ क्वालिफाइड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बल्कि उसके साथ साथ नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने ट्रैफिक को ऑब्जर्व भी किया है और एग्जीक्यूटिव पुलिस में, FIM में, नैब में बहुत सी जगहों पे जो है वो पुलिस की नुमाइंदगी की है और बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड पाकिस्तान। हम सब का मान और हम सब के लिए एक एजाज के वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं CTO चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद जनाब मलिक तनवीर अहमद साहब। प्लीज वेलकम फॉर बिग हैंड सर, मोस्ट वेलकम हियर सर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد اپنے بچوں سے مخاطب ہوں. تو مدنی صاحب کی گفتگو اکثر رات کو جب 10-11 بجے ڈیوٹی شیوٹی ختم کر کے اور اپنے روز کے دن کے معاملات وائنڈ اپ کر کے تو ان کی گفتگو میں سنتا رہتا ہوں. پنجاب پولیس کے حوالے سے یہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ ایک ہمارے آئی جی صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مین ان یونیفارم، وردی کے اندر آدمی. اس کے ایک پیج پہ انہوں نے، میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ اگر پنجاب پولیس کا کوئی آدمی، کوئی آفیسر، کوئی لوور رینک کا بھی کوئی آدمی، تو وہ سر پہ اگر قرآن کی گٹھڑی رکھ کے بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو سچ نہیں مانتے. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو جب مدنی بھائی جیسے لوگ جن کو سننے کے لیے آپ، میں، ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو جب ان کے منہ سے ہم یہ بات سنتے ہیں تو وہ ہماری سروسز کو ایڈمائر کرتے ہیں، تو اس کا براہ راست بھی اور یعنی بالواسطہ بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ ضرور پڑتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اور پھر اس ہفتے میں تو آپ یقین کریں کہ آج سے کوئی 3-4 دن پہلے ہم نے فیصل آباد یونیورسٹی کے ہال میں ایک ہمارا ٹریفک وارڈن وکاس جو اس ایجوکیشن یونٹ کی جان تھا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اس کا انتقال ان کا ہوا، جوان سال تھے، ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. تو اس کے ہم نے ایک پروگرام کیا، ایک ریفرنس تھا تعزیتی. تو اس میں ہم نے ریکویسٹ کی ہمارے مذہبی اسکالر ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان کو. تو اس میں ہم نے نمائندگی کرنی تھی. ہمارے زیادہ تر جو ہے ٹریفک وارڈن اور ٹریفک کا سٹاف انہوں نے آنا تھا. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جب یونیورسٹی کے بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں تو وی سی صاحب نے مجھے کہا یہ پروگرام تو آپ کا تھا، تو یہ لڑکے بچے بچیاں اکٹھے ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا یہ ظاہر ہے ان تک جب اس بات پہنچی ہے تو دل دھرنے کو خدا شاہد ہے جگہ نہیں تھی، اور ہزاروں سٹوڈنٹس ہال کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے دیکھ کے میں نے وی صاحب کو کہا، میں نے کہا جی مجھے از حد خوشی ہوئی ہے کہ آج کے اس دور میں بھی، آج کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقصد نوجوان بچے بچیاں، مقصد ہے کہ یہ جو موبائل ہے، نیٹ ہے اور یہ سوشل میڈیا ہے، تو اس میں ہمارے نوجوانوں کے دل میں جو اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام لے کے لوگ چل رہے ہیں، ان کو سننے کے لیے جوک در جوک نوجوان نسل آ رہی ہے. تو یہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو میں نے کہا جی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جب مقصد ہے کہ کوئی کہیں پہ سنگر آ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ مقصد ہے کہ وہ تو نوجوان لوگ جو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے. اور پھر پنجاب پولیس کے حوالے سے جیسے مدنی صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ اس میں تو صرف یہ ہے کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو اب اس حوالے سے چونکہ اپنا مدنی بھائی کو اب اسپائر کالج والوں نے دے کہ وہ دعوت دی، اور ان کی یہ مہربانی ہے کہ یہ تشریف بھی لے آئے اور ہمیں مقصد ہے کہ شرف بازیابی بھی بخشا، اور ان سے براہ راست ملاقات بھی ہو جائے گی اس حوالے سے. تو بیٹا ہمارا جو پروگرام، پھر اسپائر کالج والوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمیں بھی ایسے موقعوں پہ، یا جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، تو یہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے. اس گیدرنگ کو ہم ایک پیغام دیا کرتے ہیں جو میرا ٹریفک یونٹ مقصد ہے کہ آلموسٹ تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں ہم اس میسج کو لے کے چل رہے ہیں. بلکہ ہم نے ایک چیف منسٹر صاحب پنجاب کے خواہش پہ
ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے فیصل آباد ڈسٹرکٹ، فیصل آباد سٹی کے اندر، اور اس کا کل ہم نے حسب ضابطہ افتتاح بھی کیا. چیف سی ای او ایجوکیشن بھی وہاں پہ تشریف لائے. تو کل مجھے الائڈ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جانے کا اتفاق ہوا. میرے ایک دوست ہیں، تو ان کی فیملی ٹریول کر رہی تھی، تو ان کی گاڑی کو حادثہ ہوا. ان کی والدہ بچے کی وہ انتقال کر گئیں، اور وہ بچی خود ڈاکٹر بھی تھی، تو وہ ابھی بھی کومے کی حالت میں. اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم کرے. تو وہاں پہ جب میں گیا، تو آج بھی گیا ہوں، صبح کل بھی میں وہاں پہ رہا، تو وہ وہاں پہ جو عالم تھا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو میں اس کا انالیسس کر رہا تھا. خیر میرے پاس فگرز تو آتے رہتے ہیں. تو وہ اکثریت جو تھی، میجارٹی آف دا انفیکٹیز یا انجرڈ جو تھے، وہ بیٹا سب لوگ حادثات کا شکار تھے، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس، میجارٹی. تو بڑی ظاہر تکلیف ہوتی ہے. تو وہ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا کہ ہم جتنے بھی سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ ہم ان کو ماسٹر ٹرینرز دیں. ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ دینے کا ایک سلسلہ کل سے ہم نے شروع کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اسمبلی کے اندر یا کوئی ایسا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی 10-15 منٹ اسپیشل ایک پیریڈ جو ہے وہ شیڈول کر کے، تو آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ ہمارا کل ہیں، آپ ہمارا انتہائی قیمتی سرمایہ ہیں. ہم لوگ وی آر ان دی ایوننگ آف آور سروس اینڈ ایوننگ آف آور لائف. تو یہ کل آپ کا ہے، پاکستان آپ کا ہے، آپ لوگوں نے اس کو سنبھالنا ہے. تو خدا را بیٹا، آپ اپنی اس قیمتی جان کا احساس کیجئے. کل آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے جو چھت پہ جا رہے ہیں، تو اب اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے گاڑی ہے، بچہ گر جاتا ہے. تو یہ ایک آپ نے دیکھ لیا یہ منظر. تو اس قسم کا کوئی کام جو آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دے، اس سے آپ اجتناب کریں، خود اجتناب کریں. اپنے بہنوں بھائیوں کو سمجھائیں کہ 1 یا 2 سیکنڈ اور منٹ کی غفلت جو ہے بیٹا، وہ اب وہ کل جو میرے دوست کی جو بیٹی تھی، وہ MBBS کی ڈگری لینے جا رہی تھی لاہور، اور اس کا بھائی تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا. اس نے کبھی بھی موٹر وے پہ گاڑی نہیں چلائی، حالانکہ وہ بچی خود ڈاکٹر ہے، اس کا والد ڈاکٹر تھا. تو اس کی والدہ آگے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ 110-120 کی سپیڈ میں کلٹس گاڑی تھی، وہ موٹر وے پہ ٹرالر کے نیچے گھس گئی. تو بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیلمٹ جو آپ لوگ اکثر موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، آپ قسم اٹھا لیں کہ آپ نے بغیر ہیلمٹ کے سفر نہیں کرنا. کیونکہ ہیڈ انجری جو ہے نا بیٹا، وہ اللہ نہ کرے وہ لے ڈوبتی ہے. اور پھر اگر کوئی آدمی اس میں بچ بھی نکلتا ہے تو ساری زندگی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کی کمی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے. اور پھر یہ جو ون ویلنگ کا یہ جو جنون، یہ جو شوق ہے، خدا را اس سے بیٹا بالکل اس کے قریب بھی مت جائیں. اس میں ایسی برے اس کے نتائج ہیں، ایسے اندوہناک اس کے سلسلے ہیں کہ اگر ایفیکٹی یا جس کا حادثہ ہو جائے وہ ساری زندگی بھگتتا ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ خاکم بدہن اللہ نہ کرے اگر اس کا فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی ساری زندگی وہ اس سانحے کو نہیں بھولتے. تو یہ چھوٹی سی جو لمحاتی آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ آپ کی جو کوشش ہے اس کو آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ون ویلنگ نہیں کرنی. موٹر سائیکل جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ کوئی بھی کسی قسم کی وہیکل کو ڈرائیو نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس چیز کو جانتے ہوئے پہلو تہی بھی کرتے ہیں اور چشم پوشی بھی کرتے ہیں کہ جی بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے موٹر سائیکل پہ جانا ہے. رکشوں کے حالات اور ان کے معاملات جو ہیں وہ تو ہم اوائڈ کرتے ہیں چلان کرنے سے. لیکن اس میں آپ بھی اپنا، اگر آپ کو ٹریفک پولیس نہیں پوچھ رہی
تو آپ بھی مقصد ہے کہ اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ آج کا جو بچہ ہے اس کو جو آج کے اس دور میں بہت جلد مقصد ہے کہ ٹائم سے بھی پہلے بیفور ٹائم میچور ہو چکا ہے ماشاءاللہ، سمجھتا ہے اپنے اچھے برے کو. تو ہیلمٹ پہننا بیٹا، اور یہ جو ٹرک رائڈرز ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ 4 5 بچے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر اسی طرح جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں، ون ویلنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس سے بیٹا بالکل آپ نے اجتناب کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، ملک و قوم کے لیے. اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ ٹریفک کے حوالے سے، کہ یہ ہم نے ایک سلسلہ اس میں شروع کیا ہے کہ روزانہ صبح اسمبلی کے اندر میرے ٹریفک وارڈنز، میرے ڈی ایس پی اور میں خود، ہم صبح جا کے ہر ایک ادارے میں یہی پیغام جو ہے وہ پہنچانے کا ہم نے عزم کیا ہوا ہے. اور اس میں ہمارے یہاں کے لوکل پارلیمنٹیرینز بھی، ہمارے سینئرز بھی، وہ سارے ہر حوالے سے دامے دل میں سکھنے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی کو صبح میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ٹی وی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ویڈیو وائرل جو ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے اٹھا کے ٹیلی ویژن پہ ڈال دی. تو یہیں پہ فیصل آباد کے شہر میں مدنی چوک سے ایک بچی، یعنی جو بیچاری ڈیش بورڈ سے اوپر اس کی نظر ہی نہیں جا سکتی تھی، وہ گاڑی چلا رہی تھی، ہونڈا 2007 ماڈل گاڑی، اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جیسے آئی جی صاحب تک اور سی ایم صاحب تک وہ بات چلی گئی، تو میں نے فوراً وہ ٹریس کروا لی. اب آپ اندازہ لگائیں ہماری غیر ذمہ داری کا. ایک بچی ہے جو خود تو اللہ معاف کر، اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تو وہ جس باپ نے، میں نے اس کا لائسنس بھی اس کے باپ کا کینسل کر دیا، اس کے خلاف کارروائی بھی میں کرنے جا رہا ہوں، کہ وہ اتنا غیر ذمہ دار آدمی ہے کہ جو بچی کو اس کی بمشکل عمر 8 یا 9 سال ہوگی، وہ وائرل ہوئی ہے وہ ویڈیو، اس کو اس نے بڑی 1300 cc گاڑی دے کے روڈ کے اوپر ساتھ بچہ بٹھا کے بھیج دیا. تو وہ جو دوسرے لوگ سڑک کے اوپر سفر کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں، ان کی لائف وہ ایٹ سٹیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کام کہیں آپ کے نزدیک ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، تو ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے، ایک پڑھے لکھا ہونے کی حیثیت سے بیٹا آپ نے فائٹ کرنی ہے اس کے لیے، تاکہ کل اللہ نہ کرے جس نے کل F-16 اڑانا ہے، کل جس نے ڈاکٹر بننا ہے، جس نے جج بننا ہے، جس نے جنرل بننا ہے، تو وہ ٹرک رائڈنگ کرتے ہوئے، ون ویلنگ کرتے ہوئے اللہ نہ کرے کسی ٹرک کے نیچے نہ آئے. اس کو آپ نے روکنا ہے. یہ ہم نے ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک جہاد کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے والدین کو بچانا ہے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، ملک و قوم کو بچانا ہے. اب بلکہ ہم نے ایک اسی ہفتے انشاءاللہ یہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں کہ آپ کے جو پرنسپل صاحبان ہیں ان کو ہم نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ جو بچے موٹر سائیکل لے کے آتے ہیں ان کے لیے ہیلمٹ کی شرط وہ آپ نے ضروری کر دینی ہے کہ کوئی بچہ اسکول کے اندر اسی کا موٹر سائیکل انٹر ہوگا جس کا ہیلمٹ ہوگا ساتھ. اور یہ سب کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو سیف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف. آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارا کل ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس لیے میجارٹی آف دا اسٹوڈنٹس ان کے پاس موٹر بائک ہے، اور آپ میرے ساتھ جو ہے وہ مدنی صاحب گواہ ہیں، ان کی موجودگی میں آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ کیا آپ آئندہ موٹر سائیکل ہیلمٹ پہن کے چلائیں گے یا بغیر ہیلمٹ کے چلائیں گے؟ پکی بات ہے؟ ٹھیک ہوگا. تو یہ ہم نے ویسے اب امپلیمنٹ بھی انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اور ہم ریکویسٹ کریں گے آپ کے پرنسپل صاحبان تھرو آؤٹ فیصل آباد کہ ان کو ہیلمٹ جو ہے نا وہ ہم نے ضرور پہنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو ویری مچ بیٹا.